آج 9 محرم الحرام ہفتے کا وہ مبارک دن آ گیا جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ مغرب سے پہلے اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9 محرم ہفتے کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جسے پڑھتے ساتھ ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، جسے پڑھتے ساتھ ہی پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے۔ 9 محرم ہفتہ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی نہ کوئی جگہ کی قید۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن پڑھنا یقین کامل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کی 9 تاریخ آ گئی ہے۔ اگر ابھی تک آپ محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں تو خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر جائیں گی، آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کی خالی گھر کی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ محرم کے مہینے میں ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 70 گنا دیا جاتا ہے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہفتے کے دن آپ نے یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھ لیا جاتا ہے، اس کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں تو مقبول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ختم ہوتی ہیں، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج محرم کی 9 تاریخ ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوں۔ آپ نے آج اس خاص عمل اور خاص وظیفے کو ضرور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ آج یہ مستند اور ایسا با کمال وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا لا علاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو بس آپ محرم کی 9 تاریخ ہفتے کے دن مانگتے چلے جاؤ۔ جتنا مانگ سکتے ہو آج مانگ لو، آج مانگ مانگ کر تھک جاؤ۔ رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے جب وہ دینے پر آتی ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، وہ چھپڑ پاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ اس لیے آپ نے آج یہ دولت کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانی فرمائے گا۔ آپ چاہیں دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مستق دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 9 تاریخ ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر کاروبار سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن
दिन मुहर्रम की 9 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेस पर कर रही हूँ। अब अमल क्या है? आज मुहर्रम की 9 तारीख हफ्ते का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। आपको जब जैसे वक़्त मिल जाए, चाहे आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आप वज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। जो भी आप दुरूद पाक पढ़े आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटाता है, इसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। एक बार हसूले बरकत और सवाब नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद मा बारिक अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद की, ख़ास हाजत की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई नया मकान खरीदना चाहता है, कोई अपने कारोबार को मज़ीद अरूज और तरक्की पर देखना चाहता है। आपकी जो हाजत है, जो मकसद है, अगर आपको लगता है कि ये मेरी नामुमकिन हाजत है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती, आज इस हाजत को लेकर अल्लाह पाक की बारगाह में बैठें, अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नियत करें और फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तौज़ और तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तौज़ और तस्मीया पढ़ लिया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने मकसद की नियत कर ली, तौज़ और तस्मीया पढ़ लिया, तो आप सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफाती नामों का है। वो सिफाती नाम या वहाबु या रज़ाकु या गनी है। आप इन तीनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या वहाबु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा देने वाला, या रज़ाकु का मतलब होता है रोज़ी देने वाला, या गनी का मतलब होता है मालदार करने वाला, माला माल बनाने वाला। याद रखिएगा, ये रिज़्क़ और दौलत का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है कि जो कहते हैं कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, जो लोग कहते हैं कि वज़ाइफ पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर से गुर्बत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज मुहर्रम की 9 तारीख हफ्ते के दिन या वहाबु या रज़ाकु या गनी को पढ़कर देखें। ये एक ऐसे ताकतवर नाम है, ये रिज़्क़ को अपनी तरफ खींच कर लाते हैं, रिज़्क़ आपकी तरफ दौड़कर आता हुआ आएगा। आपने इन नामों को कैसे पढ़ना और कितनी बार पढ़ना तवज्जो कीजिएगा। या वहाबु या रज़ाकु या गनी 1 बार हो गया, या वहाबु या रज़ाकु या गनी 2 बार हो गया, या वहाबु या रज़ाकु या गनी 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। जो आपके मकासद पिछले साल अधूरे रह गए, आपने दर दर की ठोकरें खाई और नौकरियों के धक्के भी खाए, तो आज नया इस्लामी साल और मुहर्रम की 9 तारीख इस खास वजीफे को ज़रूर पढ़ लो। जो बंदा भी आज इस खास वजीफे को पढ़ेगा, इसको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी ज़िंदगी में किस तरह से इनकलाब आ गया है। आपने पहले नंबर पर अल्लाह पाक के 3 सिफाती नाम 100 बार पढ़ लिए, तो फिर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की बहुत ही छोटी सूरत और सबसे ख़ास सूरत है, लेकिन इसका मकसद हरगिज़ नहीं कि ये सूरत छोटी होने की वजह से इसके फ़ज़ल और बरकत कम है, बल्कि फ़जीलत के एतबार से ये सूरत आज भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर को हर बंदे को ज़बानी याद होती है। सूरह फातिहा के बाद सबसे पढ़े जाने वाली अगर कोई सूरत है तो वो सूरह इखलास है, सूरह कौसर है। ये 2 ही सूरतें ज़्यादा पढ़ी जाने वाली हैं। सूरह कौसर ऐसी सूरत है
ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنی ہے، کمی پیشی نہیں کرنی۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑوا لیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھو گے اللہ پاک اتنی ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، ذرا یہ بھی دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اگر محرم کی 9 تاریخ ہفتے کے دن سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج جب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یقین کریں کہ کامیابیاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور اس کے گھر کو رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اس گھر سے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام کی تمام آزمائشیں، تمام کی تمام بے برکتیاں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کروں کام ہے، بس اتنا ہی کہوں گی کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں پوری دنیا میں جتنی بھی خاص تسبیحات ہیں، نیک اعمال ہیں، 7 آسمانوں اور زمینوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھے۔ آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور یہ عمل پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب کسی بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جاتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر اور چاہتا ہو اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے روتے ہوئے، سستے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ دعا مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگنا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس خلوص نیت کے ساتھ اور پورے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لے، میرا رب بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کوئی شادی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ کنجوسی مت کیجیے گا، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور جب اللہ پاک کا ایک نام لکھنا ہو تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہماری ہر
مشکل دور فرمانی اور بے شک وہ دور فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دے یا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔